دينا وبمحمد رسول النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات سامعات، ماؤں بہنوں، آج ہو سکتا ہے اس سال کے رمضان کا آخری جمعہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ بھی میسر آ جائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب کریم ہماری تمام عبادات قبول و منظور فرمائے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے، اور عام طور پہ ہماری طرف سے کوتاہیاں بہت ہوتی ہیں، تو اللہ کریم اسے معاف فرمائے. آج کے جمعہ کا موضوع ہے لیلۃ القدر اور اعتکاف. اعتکاف اور لیلۃ القدر کا آپس میں گہرا تعلق ہے، چونکہ معتکف آدمی جو اعتکاف بیٹھا ہوا ہے وہ زیادہ عبادت کر سکتا ہے بنسبت اس آدمی کے جو اعتکاف نہ بیٹھا ہو، چونکہ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنے کاروباری معاملات، اپنے گھر والے چھوڑ کے ایک قبر جتنی جگہ میں مسجد میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اور
یہ یاد دلاتی ہے، اعتکاف یاد دلاتا ہے کہ قبر بھی اتنی ہی ہوگی جتنا اعتکاف والی جگہ ہے، شاید اس سے بھی کم ہوگی۔ تو اس کا اللہ کی طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے جو اعتکاف نہ بیٹھا ہو۔ اعتکاف کا لفظی معنی ہے اپنے آپ کو روک لینا، کسی جگہ ٹھہر جانا، یہ لفظی معنی ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں اعتکاف کہ 10 دن کے لیے یا 9 دن کے لیے، چونکہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے، 20 رمضان کی رات سے لے کے 21 رمضان کی، یعنی 20واں روزہ ختم ہو تو 21 رمضان شروع ہو جاتا ہے رات، وہاں سے لے کے اور جب تک چاند نظر نہ آئے اتنے دن اپنے آپ کو مسجد میں ایک خیمے میں یا ایک جگہ میں محصور اور بند کرنے کو شرعی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں۔ معتکف جو ہوتا ہے، اعتکاف کرنے والا، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ہمارے عام طور پہ اس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ معتکف آدمی آج کے دور میں موبائل اس کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے۔ موبائل خاص طور پہ جدید جو موبائل ہیں وہ، اور کوئی بھی رابطہ کرنے والے ایسی چیزیں جن سے رابطہ ہو سکتا ہے وہ معتکف کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک میں مثال دیتا ہوں، حتیٰ کہ اگر کوئی مرگ ہو جائے، اعتکاف والے کی مرگ ہو جائے تو وہ اپنے اعتکاف سے نکل کے مرگ کو دیکھ نہیں سکتا مسجد کے باہر۔ جب اتنی پابندی ہے تو پھر موبائل کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جب اعتکاف بیٹھ گئے تو آپ کا دنیا سے تعلق ٹوٹ گیا، آپ کی ضروریات جو ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، وضو کرنا ہے، قضاء حاجت ہے، یا اس کے علاوہ اگر نہانا پڑ جائے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا، گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ کو سردی محسوس ہوتی ہے سردیوں میں مثلاً، تو آپ دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ گرمیوں میں بیٹھے ہیں اور بجلی چلی گئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ اپنے معتکف سے، جہاں آپ اب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے باہر نہیں آ سکتے۔ آپ بلا وجہ نہا نہیں سکتے، آپ بلا وجہ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ جب اعتکاف بیٹھ گئے تو آپ کا تعلق ویسا ہی ہے جیسے کوئی قبر میں آ گیا، یہ آپ کو آپ کی قبر کی یاد دلاتا ہے۔ اگر آپ کا یہ تصور نہیں بنتا، آپ کے رابطے ویسے ہی ہیں، آپ کے دوست یار، آپ کے گھر والے آپ سے ملتے ہیں، تو پھر آپ کے اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اس لیے بیٹھے تھے کہ آپ کی اللہ کی طرف توجہ ہو جائے، آپ کا اللہ سے تعلق بن جائے، آپ کا اللہ سے رابطہ ہو جائے، آپ اور اللہ کا ایک رشتہ بن جائے جو عام حالات میں نہیں ہوتا۔ آپ گویا اللہ کو اپنے قرب سے دیکھتے ہیں۔ آپ جب نوافل پڑھتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ رکوع کرتے ہیں، تو آپ اپنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو معتکف آدمی، اس کے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ وہ قرآن کریم کا ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں وہ ورد کرے گا، پورا قرآن کریم پڑھے گا۔ اس میں 15 مرتبہ سجدے آتے ہیں، 15 مرتبہ وہ سجدہ جو نماز کے علاوہ ہے، اور وہ سجدہ اپنے رب کے سامنے کیا ہے، وہ سجدہ بندے کو اس کے رب سے ملا دیتا ہے، رب سے تعلق بنا دیتا ہے، رب سے باتیں کرتا ہے۔ تو پھر یہ جو معاملات ہیں یہ درست نہیں ہے۔ معتکف آدمی، اس کی توجہ صرف اللہ کی طرف، اپنے بیوی بچوں، اپنے دوست یاروں، ان سے تعلق رکھنا اعتکاف کے دوران درست نہیں ہے۔ اگر آپ اعتکاف بیٹھے ہیں اس کی شرائط کا لحاظ رکھیں، وگرنہ پھر اعتکاف نہ ہوا، وگرنہ پھر تو عام جیسے آپ عبادت کے لیے آئے ویسے ہو گیا۔ اعتکاف کی فضیلت بہت ہے، پرانی امتوں میں بھی
اعتکاف اللہ تعالیٰ نے پہلا پارہ 125 نمبر آیت میں اللہ نے اعتکاف کا تذکرہ فرمایا. سورہ بقرہ ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایک مرکز بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم حضرت ابراہیم کے جہاں پاؤں لگے تھے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر والے، تو وہ اس کو سجدہ گاہ بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم نے اس گھر کو پاک کرنا ہے، میرے اس گھر کو. یہاں گھومنے چکر لگانے والے، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے گویا اعتکاف پرانی امتوں سے چلا آ رہا ہے. پرانے لوگ جو تھے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے غاروں میں چلے جاتے کہ جی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. جیسے ہمارے پاس صوفیہ نے ایسا کیا ہے کہ وہ بستیوں کو چھوڑ کے، شہروں کو چھوڑ کے، دیہاتوں کو چھوڑ کے وہ جنگلات میں نکل گئے، لمبے لمبے چلے کاٹے. عیسائی بھی راہب ایسے کرتے تھے، یہودی ربی ایسے کرتے تھے، ان کے علماء درویش ایسے کرتے تھے کہ لوگوں کے حالات سے بے پرواہ ہو کے کسی غار میں جا کے بیٹھ گئے، کسی جنگل میں جا کے بیٹھ گئے، کسی ویرانے میں جا کے بیٹھ گئے، وہاں لمبے لمبے چلے کاٹے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو. اسلامی شریعت نے رہبانیت کو ترک کر دیا، نصرانیت کو ختم کر دیا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں صوفی ازم کا کوئی تصور نہیں. یاد رکھیے، اگر صوفی ازم اس چیز کا نام ہے کہ لوگوں کے کٹ کے لوگوں سے رہیں تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر اس کا مطلب ہے اللہ کی محبت تو پھر ہر بندے کے لیے صوفی بننا لازم. اگر صوفی ازم کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق بن جائے تو ہر اللہ کا بندہ وہ اللہ کا صوفی، اللہ سے تعلق بنانے والا. اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چھوڑ کے، معاشرے کو چھوڑ کے آپ باہر نکل جائیں، آپ غاروں میں چلے جائیں، جنگلوں میں نکل جائیں، آپ ویرانوں میں نکل جائیں، تو ایسی صوفیت کے اسلام میں کوئی تصور نہیں کہ آپ جی کرامات کے نام پہ نیا ایک مذہب یا ایک نیا بیانیہ تراش لیں. اس چیز کی اسلام میں گنجائش نہیں. تو اسلام نے لوگوں میں رہ کے، لوگوں سے تعلق رکھ کے، اب اعتکاف والے آدمی کو گھر والے کھانا دینے آتے ہیں، وہ ان سے ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے گا، بالکل علیحدہ نہیں ہوتا، لوگوں کے سامنے عبادت کرتا ہے. خلوت بھی میسر آ گئی، جلوت بھی میسر آ گئی. تو یہ رہبانیت نہیں ہوتی. اسلام نے اعتکاف کو ایک اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنا دیا. ایک حدیث آتی ہے معجم طبرانی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، ایک دن کا اعتکاف کرے، رب کریم اس کے لیے 3 بڑی خندقوں جتنی جگہ دوزخ سے دور بنا دیتا ہے. اور ان میں ہر خندق، ہر کھائی، اس کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے جیسے مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہو. یعنی مشرق سے لے کے مغرب تک 3 کھائیاں ہوں بڑی بڑی. جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، رب کریم اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 کھائیاں اتنی بڑی اس کا فاصلہ کر دیتا ہے. یعنی اللہ کو اتنا محبوب ہے. اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے کہ آپ کا روزہ ہے تو پھر آپ اعتکاف بیٹھ سکتے، نہیں، آپ عام دنوں میں بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف. رمضان کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے. آپ 4 گھنٹے کے لیے اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے مسجد میں آئے، اپنی نیت کر لی، آپ ایک طرف بیٹھ گئے، آپ اللہ کی عبادت کریں. آپ کا وہ اعتکاف، یہ جو رمضان کا اعتکاف ہے، اس کا اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ پورا مہینہ اعتکاف فرمایا لیلۃ القدر کی تلاش میں. پورا مہینہ. پہلے 10 دن بیٹھے، بتایا گیا جی کہ جی لیلۃ القدر نہیں ہے، آپ پھر 10 دن اگلے بیٹھے. پھر بتایا گیا آپ کو وحی کے ذریعے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، تو آخری پھر 10 دن آپ اعتکاف بیٹھے اور آپ کو لیلۃ القدر ملی. اعتکاف کیا عورتوں کا ہوتا ہے؟ خاص طور پہ مسجد میں لوگوں نے بڑے دلائل پیش کیے ہیں.
صحیح جہاں تک میری اپنی نظر ہے، ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو، عورت کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتا۔ آپ کی ازواج مطہرات، ان کے علاوہ کسی عورت کا کبھی اعتکاف مسجد میں نہیں ہوا۔ احادیث کے ذخیرے میں بند کر دیں ذرا جی، احادیث کے ذخیرے میں سوائے آپ کی بیویوں کے، ازواج مطہرات کے، آپ کی بیویوں کے علاوہ کسی عورت نے کبھی کوئی اعتکاف مسجد میں نہیں کیا، صرف ازواج مطہرات۔ آپ کی بیویوں کے علاوہ کسی عورت نے کبھی اعتکاف نہیں کیا، اور وہ اس لیے کہ آپ کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس لیے اعتکاف کیا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بیٹھی اور آپ کے بعد بھی اعتکاف کیا، لیکن مومنوں میں سے عام عورتوں نے کبھی اعتکاف نہیں کیا۔ ہمارے لوگوں نے پتہ نہیں نیت کیا ہے کہ باقاعدہ پوری لسٹ شائع ہوتی ہے، عورتوں کے لیے خصوصی انتظام کیے جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے جو حدیث کے ماننے والے ہیں سب سے زیادہ انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا، تو سمجھتے ہیں شاید شریعت کا جز ہے۔ نہیں میرے بھائی، عورت کے لیے بہترین جگہ اس کا گھر ہے، مسجد نہیں ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا عورت کی نماز اس کے گھر میں بہتر ہے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے، مسجد نبوی سی کی نماز سے افضل ہے۔ عورت کو آپ روک نہیں سکتے مسجد میں آنے سے، کیوں؟ وہ اللہ کی بندی ہے، لیکن عورت کی نماز، اس کی عبادت اس کے گھر میں بہتر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا عورت کی سب سے بری صف، عورتوں کی سب سے اگلی صف، اور سب سے اچھی صف جو سب سے پچھلی صف۔ عورت کے لیے اگر اعتکاف کرنا ہی ہے اپنے گھر میں کر لے، اگر کرنا ہے بل لا محالہ، اگر ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے، عورت کو اللہ نے رمضان میں وہ فضیلت دی ہے جو مردوں کو نہیں دی۔ کتنوں کو افطاریاں کرواتی ہیں، کتنوں کو سحریاں کھلاتی ہیں۔ جو بندہ کسی کو سحری کھلائے اسے سحری کا ثواب ملتا ہے، جو کسی کو افطاری کروائے اسے افطاری کا ثواب ملتا ہے۔ عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات رمضان میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے ہاں وہ درجات پا لیتی ہے سحری افطاری کی بدولت جو مومن جو ہیں اپنی عبادت کے ذریعے بھی شاید نہ پا سکے، یعنی ان کو اعتکاف کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پہ جہاد فرض ہے؟ ہمارا جہاد فرض ہے ہم پہ؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا جہاد حج ہے، یعنی تم اللہ کی عبادت جو ہے وہ آپ کا جو فریضہ ہے۔ تو عورتوں کے جو معاملات ہیں وہ مردوں سے مختلف۔ ہم نے عجیب ستم ظریفی ہے کہ عورتوں کو بٹھا دیا مسجدوں میں، عورتوں کو مسجدوں میں بٹھا دیا۔ اللہ کے بندو، جو کام اللہ کے رسول کے دور میں نہیں ہوا، آپ کی بیویاں خاص، آپ کی بیویاں خاص، اللہ کے رسول نے 11 شادیاں فرمائی، ہم کتنی کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 4۔ کچھ معاملات خاص ہوتے ہیں وہ آپ کی ازواج کے علاوہ کسی نے نہیں کیا، تو ہمیں کس نے اجازت دی ہے کہ ہم کرتے پھریں؟ عورتوں کا اعتکاف نہیں ہوتا، خاص طور پہ مسجد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور کے بعد صحابہ کے کتنے ادوار آئے، مرد بیٹھے آپ کے دور میں، عورتیں نہیں بیٹھی۔ دوسری بات، لیلۃ القدر رمضان تاک راتوں میں ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، کسی بھی رات میں۔ لوگوں نے سمجھا نہیں، لیلۃ القدر ہوتی ہے 27ویں میں، صرف ایک رات خاص کر لی۔ اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ آتا ہے کہ آپ کو لیلۃ القدر کا پتہ چل گیا، لیکن بعد میں لیلۃ القدر کا پتہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں تھا کہ کون سی رات۔ پہلی مرتبہ
جب قرآن نازل ہوا پہلی وحی جو رمضان میں ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ 27ویں رات تھی، پہلی مرتبہ۔ ابھی روزے فرض نہیں تھے، یعنی روزے مدینے میں فرض ہوئے، روزے فرض نہیں تھے، مکے میں پہلی وحی، وہ رمضان میں 27ویں رات۔ ایک رات آپ کو خواب آئی کہ لیلۃ القدر وہ ہوگی کہ میں سجدہ کروں گا تو میرے ماتھے پہ کیچڑ لگے گا۔ 21ویں یا 23ویں رات تھی، صبح فجر کے وقت جب اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تو آپ نے سجدہ کیا، سلام پھیرا جب، تو آپ کے ماتھے پہ کیچڑ لگے ہوئے تھے، یعنی وہ 21ویں یا 23ویں رات تھی۔ اللہ کے رسول کو ایک مرتبہ بتایا گیا کہ آج لیلۃ القدر ہے، آپ باہر نکلے تو 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے آپس میں، تو آپ کو ان کے جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر بلا دی گئی اللہ کے نبی کو، کہ 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں، صحابہ ہیں، دونوں صحابی ہیں، وہ جھگڑ رہے ہیں، ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے رسول کو لیلۃ القدر کا علم بھلا دیا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنے ایسے رشتہ دار ہیں، کتنے ایسے دوست، کتنے مسلمان ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں؟ لیلۃ القدر پورا مہینہ گزر جاتا ہے، 60 سال عمریں ہو گئی، 40 سال عمر ہو گئی، آپ نے 20 رمضان گزار لیے، اگر آپ عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے اعمال پیش ہوتے عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد، اور وہاں لکھا کیا جاتا ہے کہ ہر مومن مسلمان کی مغفرت ہو گئی جس نے یہ نمازیں پڑھی، سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی سے لڑا ہوا ہے۔ 2 آدمی جو آپس میں نہیں بولتے، آپس میں بات نہیں کرتے، اگر آپ کہیں جی ہم تو بلاتے ہیں، آپ کا فرض ہے 3 مرتبہ سلام کہیں، آپ کے دشمن کو اپنے دشمن کو بھی کہیں 3 مرتبہ، اگر وہ جواب نہ دے، اللہ کے رسول نے فرمایا سلام کرنے والا بہتر ہے، ابتدا کرنے والا بہتر ہے، اگر وہ جواب نہ دے آپ کا حق ہو گیا، آپ کا حق ادا ہو گیا۔ اگر 3 مرتبہ جواب نہ دے تو سلام کرنے والے کا جو گناہ تھا نہ بولنے کا، وہ بھی جواب دینے والے پہ پڑے گا، اس کا اپنا گناہ بھی اس پہ پڑے گا۔ لیلۃ القدر ان 5 راتوں میں 2 تو گزر گئی، 21ویں 23ویں گزر گئی۔ کیا مجھ اور آپ میں یہ شاید اللہ کا کوئی بندہ ہو، اس پورے مجمع میں اللہ کا بندہ ہو جسے اللہ کی قربت نصیب ہو گئی ہو، پورے 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات، 1000 مہینوں سے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ کو معاف فرما دے۔ اگر آدمی کو مل جائے، یعنی 5 راتوں میں آپ بہترین سب سے دعا ہے جو اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کو بتائی کہ آپ کو یہ 5 راتوں میں اگر آپ کو میسر آ جائیں یہ 5 راتیں، تو آدمی کے لیے کیا ہی خزانہ ہے، کیا ہی اس کے لیے نصیبہ ہے، کیا ہی اس کے لیے منزل ہے، مرتبت ہے، عرفات ہے، بالائیت ہے، کیا اس کا مقام ہے کہ وہاں فرشتے اترتے ہیں۔ اب لیلۃ القدر کا معنی کیا؟ لیلہ رات کو کہتے ہیں، لیلۃ قدر کا معنی نمبر 1 جس کی شان ہو، اس رات کی شان بہت ہوتی ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، یا اس میں قرآن اترا تھا، یا اس میں جبریل اترے تھے۔ لیلۃ القدر جبریل فرشتوں کے سردار۔ دوسرا معنی القدر کا معنی ہے تنگ ہونا، القدر کا معنی تنگ ہونا، یعنی فرشتے اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ یعنی لیلۃ القدر وہ رات جس میں قدر منزلت ملتی ہے، جو عبادت کر دے اس کو شان ملتی ہے، خود رات بھی شان والی ہے، جو اس میں عبادت کرے وہ بھی شان اور مقدر والا ہے، اور اس میں اتنے فرشتے اترتے ہیں،
اللہ کی رحمت سے اس میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. فرشتوں کے آنے سے فضا میں سرسراہٹ ہوتی ہے. اللہ والے اس کو محسوس کرتے ہیں. عبادت کرنے والوں پہ کپکپاہٹ طاری ہوتی ہے, وہ کانپتے ہیں فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے. کوئی محسوس کرنے والا ہو تو پھر ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں, جاگنے والی راتیں. بعض لوگ وہ نعت لگا دیتے ہیں, کوئی صرف یہ ہے خود بیٹھے ہیں, کوئی پڑھ رہا سنتے ہیں. اچھی بات, آپ ترجمہ پڑھیں. اس رات میں قرآن کھول کے بیٹھے. کیوں اس رات میں قرآن نازل ہوا؟ لوح محفوظ میں اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں. خاص طور پہ معتکف آدمی, نوافل کی کثرت, اللہ کے فرشتے اتریں. اور اللہ جب پوچھے صبح کے وقت, جب یہ رات ختم ہو, اللہ پوچھے فرشتوں سے کہاں آئے ہو, کہاں سے آئے ہو, تو فرشتے آگے سے جواب دیں فلاں جگہ گئے تھے ہم پورا گروہ گیا تھا, وہاں لوگ تیری عبادت کر رہے. اللہ پوچھے کیا مانگ رہے تھے, اللہ تجھ سے بخشش مانگ رہے, تیری رحمت کا سوال کرتے. تو اللہ کریم آگے سے, حالانکہ اللہ کو علم ہے, اچھا میری رحمت مانگ رہے, میری بخشش کے منتظر ہیں, میری رحمت کے قائل ہیں, میری رحمت مانگتے ہیں, میرا فضل مانگتے ہیں. جاؤ فرشتوں, میں نے تمہیں گواہ بنا دیا, میں نے ان تمام پہ رحمت بھی کر دی, برکتیں بھی نازل کر دی, ان کی مغفرت بھی کر دی. ایسی رات گزرے, آپ کو ضرورت ہے, آپ کی اولاد نہیں ہے, آپ بیمار ہیں, آپ کے کاروباری معاملات ہیں, آپ قرض میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی اور مشقت ہے, آپ کی معاشرے میں عزت نہیں ہے, آپ کو کوئی معاشرے میں پوچھتا نہیں ہے, آپ کا مقام کوئی نہیں ہے. بہترین موقع ہے آج رات کا. غربت ہے, فقیری ہے, تنگ دستی ہے, حالات پورے نہیں ہوتے, حالات پورے نہیں پڑتے, گڑ گڑائیں. 3 راتیں باقی ہیں, 25ویں 27ویں 29ویں, 3 راتوں میں اللہ سے مانگے, اللہ کے سامنے جھکیں. ہو سکتا ہے آپ دعا مانگیں, یا اللہ مجھے غنی کر دے, یا اللہ میری تنگ دستی دور کر دے, تو 7 فرشتے آمین کہہ دیں. اور جس آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین مل جائے, آپ اس کی منزلت کے کیا کہنے, اس کی قبولیت میں کیا شک ہے. پھر اس رات 83 سال کی عبادت, تقریباً 83 سال, 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب. عام رمضان میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر, ایک نفل ایک فرض کے برابر. اعلیٰ عام حالات میں آپ 1000 نفل پڑھیں, ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے. مثلا آپ صبح کی نماز کی بجائے 15 رکعتیں پڑھ لیں, 16 پڑھ لیں, کہ جی میں نے علیحدہ پڑھی ہے, لیکن صبح نہیں پڑھی, صبح کی نیت نہیں ہے, ان 15 کا کوئی ثواب نہیں. کیوں؟ فرض چھوڑ دیا. لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے, اللہ کریم نے آپ کو اتنا نوازا اس مہینے میں ایک مسلمان کو, کہ اس نے ایک نفل پڑھا, اللہ نے اس کو فرض کے برابر کر دیا. پرانے دور میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1300 سال سے زیادہ عمر تھی ان کی, سب سے زیادہ. باقی لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 سال, کسی کی 750, کسی کی 800. ان کے بارے میں آتا ہے تاریخ میں کہ اگر ان کا 200-250 سال کا آدمی فوت ہو جاتا نا, 200-250 سال کا, وہ کہتے ہیں یہ تو بچہ ہے, اس نے ابھی کوئی دیکھا ہی نہیں. یعنی لمبی لمبی عمریں, لمبی لمبی عمریں, لمبے لمبے قد, طاقتور جسم. تو وہ ان میں اللہ کے جو نیک بندے تھے وہ 1000 سال عبادت کرتے رہتے, 1000 مہینے عبادت کرتے. تو صحابہ نے تعجب فرمایا کہ اللہ کے رسول ان کی عمریں لمبی تھی, ہم تو ان کے ساتھ نہیں مل سکتے. تو پھر اللہ نے یہ نازل فرمائی ہے سورت کہ تم گھبراؤ مت, عبادت کرنا تمہارا کام ہے, 1000 مہینے کا ثواب ادا کرنا میرا رب کا کام ہے. یعنی اللہ نے احسان فرما دیا, اللہ نے کرم فرما دیا. اور جسے لیلۃ القدر مل جائے, جسے لیلۃ القدر کی پہچان ہو جائے, جسے لیلۃ القدر میں اپنے رب کی پہچان ہو جائے, اس کے کیا کہنے. وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا, گویا گناہ ہے ہی نہیں اس پہ. کیوں؟ اس نے سارے بخشوا لیے, سارے بخشوا لیے. ہاں, کسی کا حق نہ مارا ہو, کسی پہ ظلم نہ کیا ہو, اپنے رب سے تعلق جوڑا ہو, اور رب کریم اس پہ اپنی رحمت فرما دیتا ہے. رب کریم اس پہ آسانیاں فرما دیتا ہے, رب کریم اس کے حالات بدل دیتا ہے. صحابہ کرام اس رات میں قرآن پڑھتے, فرشتے بھی اترتے,
ایک صحابی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت نماز میں، بچہ ساتھ ہے، ایک جانور ساتھ. تھوڑی دیر بعد قرآن پڑھتے پڑھتے وہ جانور ہلنے لگ گیا. اس آدمی کی نظر پڑی، جیسے ایک ٹوکرا ہے، اس ٹوکرے میں جیسے چراغ، جیسے جیسے قرآن پڑھتا جاتا وہ قریب آتا جاتا، وہ جانور وہ ہلتا جاتا گھبراہٹ میں. اس نے کہا کہیں میرے بچے کو نہ رون دے، جانور کے پاؤں، میرا اس کا جسم جانور کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے. جلدی جلدی سلام پھیرا، نظر کی، وہ اس ٹوکرے کو دیکھا، وہ اوپر چلا گیا آہستہ آہستہ. صبح اللہ کے رسول کو آگے بتایا، اللہ کے رسول یہ واقعہ ہے. آپ نے فرمایا اگر تو پڑھتا رہتا، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آئے، اگر تو پڑھتا رہتا فجر تک، وہ دن کی روشنی میں مدینے کے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. تو گویا اللہ کا قرآن اگر پڑھا جائے، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اس رات میں تو خاص طور پہ. آپ مظلوم ہیں، آپ دعا مانگیں، فرشتے آپ کے ساتھ آمین کہیں، آپ کا مقصد پورا ہو جائے. اس لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کسی نے پوچھا اس کی علامات کیا ہیں، آپ نے ایک دو علامات بتائیں. ان میں ایک یہ ہے کہ جب رات گزر جائے، رات گزر جاتی ہے لیلۃ القدر کی، جو اگلی صبح کا سورج ہوتا ہے اس کی تیز تپش نہیں ہوتی، چاہے گرمی میں ہی ہو، چاہے گرمیوں کا رمضان کیوں نہ ہو. لیلۃ القدر رات گزرنے کے بعد جو اگلے دن سورج طلوع ہوگا صبح کے وقت، وہ سورج کی روشنی تیز نہیں ہوگی، مدھم ہوگی. رات کو دوسری نشانی، رات کو لیلۃ القدر، رات کو موسم معتدل ہو جائے گا، چاہے گرمی کا کیوں نہ ہو، سردی کا کیوں نہ ہو. یعنی زیادہ گرمی نہیں ہوگی، زیادہ سردی نہیں ہوگی، اور ہلکی ہلکی ہوا کی سرسراہٹ محسوس ہوگی. کیوں؟ فرشتے اترتے ہیں اور کثرت سے اترتے ہیں. اللہ کے رسول جب آخری 10 دن ہوتے، آپ اپنے آپ کو بھی تیار کرتے، اعتکاف بیٹھتے، گھر والوں کو جگاتے، آپ اپنے رب کی عبادت کی طرف آ جاتے، لیلۃ القدر کو پاتے. لیلۃ القدر، اللہ کے رسول نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر آپ نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اگر لیلۃ القدر کی عبادت کر لی، اگر لیلۃ القدر میں آپ جاگ کے آپ نے اللہ کی عبادت کی، آپ نے نوافل پڑھ لیے، اور میں نے پہلے بھی ایک حدیث بیان کی ہے، بیشتر بیان کیا ہے کہ 2 نفل نماز، اس کا ثواب آپ کیا کہنے، وہ نماز جو رات کے درمیان میں پڑھی جائے. حدیث سناتا ہوں دوبارہ، ایمان تازہ ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہے اسے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز کا 500 نماز. قبلہ اول، جہاں اسرائیل تشدد کرتا ہے، جہاں مسلمانوں کا قبلہ غیروں کے قبضے میں. اور فرمایا جو بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھے اسے 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ مسجد حرام میں بیت اللہ میں نماز پڑھے اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. اور اس سے آگے سننے والی بات، جو اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ 1 نماز پڑھے اسے 20,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، 1 نماز. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اس تمام سے بہتر مسجد اقصی، بیت اللہ، مسجد نبوی، اللہ کے راستے میں پڑھی ہوئی نماز، جانے والی نماز سے بھی افضل وہ 2 رکعت ہیں جو بندہ رات کے درمیان میں پڑھتا ہے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. اور لیلۃ القدر میں، رمضان میں اس کی قدر اور بڑھ جاتی ہے کہ آپ وہاں اللہ کا ذکر کریں. کسی نے پوچھا سب سے بہترین تسبیح کیا ہے؟ سب سے بہترین سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے آدھا آسمان زمین نیکیوں سے بھر جاتا ہے صرف ایک مرتبہ کہنے سے، اور الحمدللہ کہیں باقی بڑھ جاتا ہے، بھر جاتا ہے. اللہ اکبر کہیں، اللہ کی ذات بڑی عظمت والی، رضوان من اللہ اکبر،
آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، نماز ختم کرتے ہیں اللہ اکبر، کتنا مقام ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، آپ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ حاصل کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھے، جو بندہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہتا ہے اس رات میں بھی عام بھی، وہ مرتا نہیں ہے حتیٰ کہ اسے کلمہ نصیب ہوتا ہے. مرتے دم بھی کلمہ نصیب ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی زبان پہ اکثر یہی کلمہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مہیا فرما دیتا ہے. تو یہ رات جو ہے اس میں اللہ کا ذکر جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ، یہ 100 مرتبہ تو یہ پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ثواب ہی ثواب. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. رسول اللہ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بخاری میں 7 مرتبہ یہ روایت آئی ہے. آخری بخاری کی روایت بھی ہے کہ 2 کلمے ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، میزان میں بوجھل ہیں، بھاری ہوتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اس رات میں ورد کریں، نفل پڑھیں، لمبا نفل پڑھیں. اللہ کے رسول کو قیام زیادہ پسند تھا سجدوں کی کثرت پہ، کہ آپ پوری رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، پوری رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے. اور ہمارے تو تصور ہی نہیں ہے. قیام اللیل تراویح کا جھگڑا ہی ختم نہیں ہوتا. وہ کہتا 8 پڑھ لو، وہ کہتا 20 پڑھ لو. خدا کا واسطہ ہے، اور لوگوں کو اتحاد کی طرف بلاؤ. 8 پڑھنی 8 پڑھو، 20 پڑھنی ہے 20 پڑھو. مسئلہ ہی کوئی نہیں. مسئلہ صرف توحید شرک میں ہے، رسالت میں ہے بس. اس کے علاوہ آپ کی جو عبادت ہے آپ جو جتنی چاہے کریں. اس رات میں خاص طور پہ، جاگنے والی راتوں میں خاص طور پہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں. جو 8 کے قائل ہیں ان راتوں میں وہ بھی زیادہ ہی پڑھتے ہیں. کیوں جی؟ یہاں کتنی تراویح ہوتی ہیں، اس مسجد میں کتنی ہوتی ہیں؟ تو قیام اللیل علیحدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جاگنے والی راتوں میں تو 8 کا مسئلہ ختم ہو گیا کہ نہیں؟ اور جو جاگنے والی راتوں میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو عام دنوں میں زیادہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اور 20 والے وہ بھی اڑ گئے، انہوں نے نہیں جی 20 سے کم نہیں ہے. اللہ کے بندو، اور 20 سے کم بھی ہو سکتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. اگر آپ سنت سمجھتے ہیں 8 کو، آپ 8 پڑھیں، زیادہ پڑھ لیں، زائد نفل ہو جائے گا. یہ بھی تو نفل ہے، تراویح بھی نفل ہے جو آپ پڑھتے ہیں. فرض کے علاوہ جو سنتیں ہیں وہ بھی نفل ہیں. اور جو 20 کے قائل ہیں وہ 20 کے علاوہ قیام اللیل علیحدہ بھی کرتے ہیں. کیوں جی؟ شبینہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ شبینہ قرآن میں پڑھتے ہیں یا شاید نفل میں پڑھتے ہیں؟ تو سارے قائل ہیں، صرف اپنے پیٹ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ نشتر چلاتے ہیں اور مناظر اسلام کہلواتے ہیں. حالانکہ مناظر اسلام ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ جتنے جو مشہور ہیں مناظر اسلام یہ مسلکوں کے، ان کے کہنے پہ کبھی عیسائی کوئی مسلمان ہوا ہے؟ کوئی ہندو کبھی مسلمان ہوا؟ کسی نے کلمہ پڑھا؟ ایک دوسرے یہ ہمارے فرقے میں آ گیا، وہ ہمارے فرقے میں آ گیا، ہم اس کے فرقے میں چلے گئے. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. اور رمضان میں کم از کم اکٹھے ہو جائیں، جتنی چاہیں عبادت کریں. ان مسلکوں کی کوئی وقت نہیں. خاص طور پہ لیلۃ القدر، اس میں زیادہ کثرت کریں، نوافل کی کریں، اکٹھے پڑھ لیں، زیادہ ثواب. ہو سکتا ہے میری نماز میں کثر ہو، میرا دھیان نہ ہو، لیکن امام آگے پڑھا رہا ہے، امام کا تقویٰ ہو، اس کے تقوی کی وجہ سے میری نماز بھی قبول ہو جائے. 4 آدمی ہیں، 2 ہیں. حضرت عمر نے اسی طرح تراویح شروع ہوئی تھی کہ آپ کے دور میں صرف 3 دن تراویح ہوئی ہے. آپ کے حضرت ابوبکر کے دور میں لوگ 4 ادھر بیٹھ پڑھ لی، 4 آدمی ادھر چلے گئے. حضرت عمر نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو علیحدہ علیحدہ صحیح نہیں ہے، تفرقہ ہے. انہوں نے ایک امام کے پیچھے، ابی بن کعب کے پیچھے انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا. تو آپ مسجد میں نماز کروائیں، نفل نماز کروائیں. اور یہ جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا اجتماعی دعا ہے، اجتماعی دعا کے لیے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ یہ نفل ہے، مستحب ہے. آپ کہیں جی اجتماعی دعا کی دلیل ہم جمعے کے بعد کرواتے ہیں، نماز کے بعد کرواتے ہیں، جس کی دلیل دیں. اس کی دلیل کوئی نہیں ہوتی. آپ نماز سے پہلے مانگ لیں، نماز کے بعد مانگ لیں. قرآن کا ختم جب ہوتا ہے، قرآن ختم ہوتا ہے، آپ اس وقت مانگ لیں. آپ تراویح پڑھ کے بیٹھے ہیں، اس وقت مانگ لیں. دلیل کوئی نہیں. لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا.
فرض نہیں سمجھنا. اسی طرح لیلۃ القدر میں آپ اجتماعی دعا کروا لیں. آپ تسبیح نماز پڑھ لیں. تسبیح نماز وہ یہی 4 کلمات پڑھے جاتے ہیں, 300 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں ہر 4 رکعتوں میں. تسبیح نماز 4 رکعات, ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. تو یہ تسبیح نماز پڑھ سکتے, اس کی نماز ہو سکتی. بعض لوگ کہتے ہیں جی بدعت ہے, تسبیح نماز باجماعت نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو فرمایا تھا, عباس مجھے تمہیں تحفہ نہ دوں, تجھے میں تحفہ نہ دوں, تجھے میں برکت والی چیز نہ بتاؤں. اللہ کے رسول بتائیے. فرمایا زندگی میں 1 مرتبہ کر لے بہتر, وقت میسر آ جائے کسی سال میں 1 مرتبہ کر لے, اگر میسر آ جائے مہینے میں 1 مرتبہ کر لے, میسر آ جائے ہر ہفتے میں 1 مرتبہ کر لے, اگر میسر ہو ہر روز پڑھ لے. وہ یہ پھر آپ نے 75 مرتبہ ہر رکعت میں, یعنی نماز تسبیح, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ 4 کلمات, اللہ اکبر, یہ 4 کلمات وہ پڑھے جائیں گے 300 مرتبہ. تو تسبیح نماز کروا لیں جاگنے والی راتوں میں, ہر رات میں ہو سکتی. امام آگے کھڑا ہو جائے, پیچھے لوگ پڑھ لیں, سہولت ہے, دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کون سا دین ہے, کون سی سنت؟ اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے سنت کے لیے, فرض کے لیے. ان چیزوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت بیوقوف آدمی ہے جو ان چیزوں کے لیے دلیل مانگتا ہے. نہیں, ہم اسے کب دین سمجھتے ہیں؟ اگر باجماعت ہو جائے تسبیح نماز تب بھی ٹھیک ہے, نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے. دعا ہے نا, دعا ہاتھ اٹھا لیں تب بھی صحیح ہے, نہ اٹھائیں تب بھی صحیح ہے. مشترکہ مانگ لیں تب بھی ٹھیک ہے, نہ مانگے تب بھی ٹھیک, نماز ہو جاتی. تو اس رات میں خصوصی اجتماعی دعا کروائیں. حالات جیسے ہیں, حالات تو سارے بگڑے ہوئے ہیں اور ہر بندہ ہی پریشان ہے. کسی کے پاس پیسہ ہے, روحانی سکون نہیں ہے. کسی کے پاس روحانی سکون ہے, غربت, اور غربت تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی. کتنے لوگ ہیں جو دین بیچ دیتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں کہ پیسے کی وجہ سے. ہو جاتا ہے ایسے کہ جی فقیری نہیں دیکھ ہوتی, بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا آدمی, عقیدہ بدل لیتا ہے. تو آپ اجتماعی دعا کریں, آپ انفرادی دعا کریں, آپ اکیلے نفل پڑھیں, آپ اجتماعی نوافل پڑھیں, آپ قیام اللیل کریں, آپ دعا مانگیں, تسبیح نماز پڑھیں, اللہ کو راضی کریں, تسبیحات کریں, استغفار مانگیں. اور جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے, ہر روز ہی اللہ کریم اس آسمان دنیا پہ آتے ہیں. حل من مستغفر فاغفر لہ, ہے کوئی جو بخشش مانگنے والا میں اس کے لیے بخشش کر دوں. حل من یسألنی فاعطیہ, ہے کوئی جو مجھ سے مانگے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں. ہے کوئی جو مجھ سے اپنی بخشش مانگے, اپنی باتیں کرے, مجھ سے باتیں کرے, میں اس کے لیے سارے معاملات سر انجام دے دوں. اور جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں, حالانکہ تہجد میں نے پہلے ہی بتایا, تہجد کہتے ہیں رات کو جاگنے کو, نہ سونا, اس کو تہجد کہتے ہیں. نماز کو تہجد نہیں کہتے. رات جو جاگ کے کام کیا جائے اللہ کے راستے میں اسے تہجد کہہ دیتے ہیں. جو آپ نفل پڑھ لیں گے وہ پہلی رات کے پہلے پہر بھی ہو سکتا ہے, بعد میں آخری پہر میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ قیام اللیل, اس میں ضروری ہے کہ نوافل کی کثرت کی جائے. 20 پڑھ لیں, 40 پڑھ لیں, 60 پڑھ لیں, 8 پڑھ لیں, ساری رات میں آپ اللہ سے بخشش مانگیں. اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کا سایہ حاصل کریں, اللہ کے قرب میں ہو جائیں. اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ یہ عمر, اگر اس عمر میں آدمی عبادت کرتا ہے, اور بڑھاپے میں تو کرنی ہے, اگر اس عمر میں عبادت کرتا ہے, اصل عبادت وہ ہے. اس عمر میں عبادت اگر میسر آ جائے, کسی نوجوان کو لیلۃ القدر میسر آ جائے, کسی نوجوان کو جس کی عمر 25 سے لے کے 20 سے لے کے 40 سال تک, 35 سال تک ہو, یہ عمر ہے جب آدمی میں قوت ہوتی ہے. اس کے بعد تو آدمی کمزور ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, اور میں ان اپنے نوجوان بھائیوں سے جن کو اپنی جوانی پہ گھمنڈ ہے, جن کے جسم میں اس وقت قوت ہے, ایک دن آئے گا جب قوت ختم ہو جائے گی,
آج جن کے شباب عروج پہ ہے، ایک دن آئے گا وہ شباب ختم ہو جائے گا، اور ایک دن تو سب پہ آنا ہے کہ مٹی میں مل جانا ہے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، زمین سورج 1 میل کے فاصلے پہ، 1 میل، آپ تصور کر سکتے 1 میل کتنا ہوتا؟ اتنا فرمایا آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، یا آنکھیں پھٹ جائیں گی، اوپر آ جائیں گی، جسم پہ کپڑا کوئی نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں ہوگا، حافین، ننگے پاؤں، ننگا جسم، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم اس کے عرش کا سایہ ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، یا اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ اس نوجوان کو جس نے اپنی جوانی اللہ کے لیے بسر کی، جس نے اللہ کے لیے رمضان کی راتیں گزاری، جس نے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اللہ کی عبادت کی، اللہ کریم اس موسم میں، اس سختی میں اپنے عرش کا سایہ اس نوجوان کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے پورے معاشرے کو امن سلامتی والا بنائے۔ اللہ پاک نیکی عطا فرمائے، معاشرے میں نیکی کا بولا بال فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔